بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے ڈرامہ شہید کا انتخاب کیا ہے۔ ڈرامہ شہید پڑھنے سے پہلے ہم مرزا ادیب کا مختصراً سا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی تھا۔ قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرس کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شغف تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ثاقب میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے ہیں۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی وجہ آپ کی کتاب صحرا نورد کے خطوط بھی ہے۔ جنگل، کمبل، خاک کے نشیں، ناخون کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ، میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ آئیے اب ہم ڈرامے کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا ادیب کا تحریر کردہ ایک ڈرامہ شہید کا مرکزی خیال جو ہے وہ ملک و وطن کے لیے شہادت حاصل کرنا ہے، اور یہ ڈرامہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ مر کر امر ہو جاتا ہے۔ مرزا ادیب کے تحریر کردہ ڈرامے شہید کا پس منظر پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ کے بعد ایک سال بعد قصور شہر کی ایک نوائی بستی ہے، اور اس کے کرداروں میں 11-12 سال کی ایک بچی رضیہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور پڑوسن شادہ اور ایک سایہ شامل ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی تھا۔ ایک سال قبل جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے، گھر میں جھنڈیاں لگاتی ہے، اپنے پیسے جمع کر کے بھائی کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدتی ہے۔ مگر جنگ شروع ہو جانے کے بعد جاوید محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور کہہ جاتا ہے کہ واپس آ کر وہ اس کی بہن نے جو اس کے لیے ہار منگوایا ہے وہ ضرور پہنے گا۔ مگر ملک و ملت کی خاطر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جاوید جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ایک سال کے بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن اپنا بھائی جاوید رضیہ کو بہت زیادہ یاد آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سالگرہ کے دن ہی شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ روتی ہے، بھائی کو یاد کرتی ہے، ماں باپ اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شادہ آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں جو ہوتی ہے وہ شادہ سے جاوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی بھائی کہہ کے مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کہاں تھے بھائی؟ وہ جواب دیتا ہے میں تو ہر جگہ تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ہار تم اب میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ کا بھائی اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید چلا جاتا ہے اور رضیہ زور سے اس کو پکارتی ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے والدین اور شادہ آواز سن کر آتے ہیں۔ رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی آئے تھے اور انہوں نے میرے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ رضیہ کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ شادہ ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہار پر خون لگا ہوا ہے۔ تو بچوں، آپ کی درسی کتاب کا مختصر سا ڈرامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس ڈرامے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ شہادت کہ جاوید جو ہے وہ ایک باہمت باپ کا بیٹا تھا اور ایک باہمت نوجوان تھا۔ اس کی شہادت کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور شہادت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ شہادت جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور شہادت بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اسلامی ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا شہادت کا عظیم ترین مرتبہ ہے۔ تو بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔